الحمدللہ 63 بچوں نے اس میں حصہ لیا، جن میں سے 7 بچے منتخب ہوئے سیمی فائنل سے. انہوں نے آج تلاوتیں کی، آج ان کا مقابلہ تھا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان بچوں میں، اور یہ سارا پنڈال لگانے کی ضرورت بھی یہی تھی، بوڑھے نیچے بیٹھے ہیں، بچوں کو اوپر بٹھانے کا وجہ بھی یہی تھی کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے جو آج کل یہ بیچارے سوشل میڈیا پر دیکھ دیکھ کے خراب ہوتے ہیں کہ عزتیں وہاں ہیں، عزت وہاں نہیں، عزت یہاں پر ہے. تو ہمارے لیے اصل مہمان یہی ہیں جو آ گئے. یہ سارا پنڈال، سارا اہتمام ان بچوں کی خاطر ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے ایک آدمی آئے، 2 آئے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. ہماری سب سے بڑی خوشی کے 63 بچے اس مرتبہ پھر، اور ہمارا یہ 6واں مقابلہ حسن قرات ہے. پچھلے 5 مقابلے حسن قرات کے بچوں میں سے 50% الحمدللہ حضرت حفظ کے لیے الحمدللہ بچے منظور ہو چکے ہیں، 50%. اور ان میں سے جو پہلے مقابلے کے ہمارے بچے تھے، 3 بچے اولا میں پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ ثالثہ میں پڑھا. وہ ناظرے کے مقابلے کی وجہ سے حفظ میں آئے، حفظ سے پھر وہ عالم کی طرف چلے گئے. ہماری اصل محنت یہی ہے، اللہ انہی کے ذریعے انشاءاللہ آگے محنتیں جاری رکھوائے گا. تو میں انشاءاللہ ابھی انعامات کی ترتیب بناتے ہیں. ایک انعام سوم والا پہلے، سوم کے سارے انعامات اوپر پہنچا دو نا. سوم والے سعادت عبدالقدوس صاحب دعوت برکاتنا عالیہ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب ان حضرات کی خدمت میں کہ تشریف لائیں. ایک ایک انعام اپنے ہاتھ مبارک سے بچوں کو دیتے رہیں. تھوڑی سی کرسی پیچھے ہو جائے تو اچھا ہے. اپنے استاد محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. سوم پوزیشن محمد روحان جنید سعید، محمد روحان جنید سعید. آؤ بھائی، ان کے استاد کون ہے؟ مفتی محمد سلمان عابد صاحب. آپ نہ آئیں، میں آپ کا انعام لے لیتا ہوں. آگے آؤ، انعام پورے تھے ماشاءاللہ. اس کے استاد کا مفتی محمد سلمان عابد صاحب اپنا انعام وصول فرمائیں. دوم پوزیشن جی محمد ابو بکر محمد احسان. ان کے استاد کون ہیں جی؟ محمد استاد کا نام کیا ہے؟ موجود ہیں؟ محمد ابو بکر محمد احسان آئے، تشریف لائیں. قاری فضل الرحمان صاحب الفلاح مسجد سے یہ بچہ تشریف لایا ہے. ہر مسجد سے 2 بچے پورے شہر ماشاءاللہ. قرآن پاک لے لیں، ڈیجیٹل قرآن پاک. اس قرآن پاک میں تقریباً 30 قرآن کرام ہیں، تفاسیر ہیں، احادیث ہیں. یہ دینے کا مقصد کہ اللہ کرے یہ ان کے بچوں کی حرز جاں بن جائے. اول پوزیشن کس کا نام لے جی؟ محمد اکاشا علی بن مولانا عمران فاروق صاحب. اس بچے کے دادا جی نے آج سے 3 سال پہلے ناظرے کے لیے میرے پاس بھیجا، صرف اس وجہ سے کہ یہ بچہ مقابلے میں جائے. میری خواہش ہے یہ انعام لے. پچھلے سال بھی آیا، فائنل میں پہنچا ہے، لیکن انعام سے رہ گیا. اس سال اللہ نے اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ کی اصل محنت ہے، دونوں عالم دین ہیں، اس بچے پر الحمدللہ محنت کی. محمد اکاشا علی ناظرہ پڑھنے والے حضرت، یہ سب بچے ناظرہ پڑھنے والے. زیادہ انعام ہو جائے سن واپس کر جائیں. یہ اس کے استاد جی کے مولانا محمد عمران فاروق صاحب. باقی بچوں کو لین بناؤ جلدی. باقی تمام طلبہ جی جن کے اعزازی شیلڈیں ہیں وہ آئیں گے، ایک ایک شیلڈ لے کر اوپر آتے جائیں گے. حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارے بچے جو مقابلے میں شریک تھے بھیجتے جائیں.
ان کے سروں پر صرف ہاتھ پھیرتے جائیں، اور ان کے بڑوں سے گزارش ہے، سرپرستوں سے، کہ یہ جب بچے شیلڈ لے لیں گے تو دفتر میں ہی ان کی سند موجود ہے، اپنا رول نمبر واپس کریں گے، وہاں سے انہیں ان کی سند ملتی جائے گی۔ دعا میں شریک ہوں جی، بالکل آخری عمل ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لیٹ نہ ہونے، مجمع کے آنے کا انتظار نہیں کیا، وقت پہ شروع کیا، 4 بجے 4:15 تک ہمارے ختم کرنے کا ارادہ تھا، اور ابھی 4:15 ہوئے ہیں فکس، صرف دعا باقی رہ گئی۔ ٹوپی کہاں ہے اس بچے کی؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے جائیں حضرات، ہاتھ پھیرتے جائیں بچوں کے سر پر۔ یہ بیٹا ہے جی میرا، اس کے لیے دعا فرما دینا۔ ماشاءاللہ جی، آتے جائیں آتے جائیں۔ دیکھنا جن کا رول نمبر نہ ہو ان کو نہ دینا، یہ پہلے ایک بار ہاتھ لگا ہی ہمیں۔ انعام والے بچے رہ گئے تھے، دوسرے بچے لین میں شریک ہو گئے تھے، وقت کم ہے اس وجہ سے تھوڑا جلد بازی کر رہے ہیں۔ دعا بھی فرمائیں جی اللہ ان بچوں کو دین کے لیے قبول فرما لیں۔ یہ سب بچے ناظرے والے ہیں، ان میں حفظ والا کوئی بچہ نہیں ہوتا، باقاعدہ استاد سے حلف لیا جاتا ہے اور اپنے طور پر تحقیق کی جاتی ہے، کیونکہ حفظ والا بچہ تو پڑھنے میں الحمدللہ ماہر ہوتا ہے، ان کے مقابلہ جات مختلف جگہ پر ہوتے رہتے ہیں۔ انعام لے کر بیٹھ جائیں، یہیں پر بیٹھ جائیں، دعا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور اس جگہ کے لیے بھی اللہ اس جگہ کو دین کا مرکز بنا دے۔ ارد گرد کی جگہیں خالی ہیں، ہمیں اور نصیب ہو جائیں، اور جو جگہ کی بقایا ادائیگی ہے وہ بھی مل جائے۔ اسی طرح یہاں مسجد بنانے کا 3 سے 4 منزلہ 4 کنال میں ارادہ ہے، دعا فرمائیں اللہ جلد از جلد یہ سارے کے سارے خواب پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ ابھی 1 سال پہلے یہ جگہ وغیرہ لے کر الحمدللہ جنگل میں الحمدللہ منگل اللہ نے بنا دیے۔ میں حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت دعا فرما دیں، حضرت مفتی حسن صاحب دعوت برکات ہوں۔ کوئی ساتھی ہیں بیعت والے جنہوں نے بیعت کرنے؟ جی ہیں ساتھی، تو آگے تشریف یہیں بیٹھے رہیں نیچے ہی۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی کہ عمرے کے لیے جانا ہے، دعا فرما دیں ان کے لیے بھی سارے۔ جزاک اللہ۔ یہ فیض بھی میرے اکابی حضرات ہیں، ہمارے دادا پیر حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے سب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی بزرگ ہستیوں کا یہ فیض کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 کلمات بس چند منٹ کے بعد دعائے خیر کر لیں گے۔ 7 کلمات ہمارے حضرت شاہ صاحب دیکھو پہلے سے اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں، مجھے اندازہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ماشاءاللہ پہلے سے مبارک سلسلے جاری ہیں، پہلے سے اپنے اکابی حضرات سے بیعت ہیں، تو بس انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کی نیت سے کلمات کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کلمات کہہ لیں، اور یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے یار، ہماری مثال تو بس گرہ کی طرح ہے درمیان میں ہیں۔ 7 کلمات 7 کلمات میں نے شاید پہلے بتلایا تھا، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ان کے ہیں ہر مولانا عبدالشکور صاحب، ہر مولانا عبدالشکور نقشبندی دام وقات ملالیہ، ہاں جی ماشاءاللہ، راول پنڈی میں ان کی اپنی خانقاہ، تو وہ ہم فجر کے بعد بات چیت تھی، میں حیران رہ گیا کہ فجر کے بعد بیان کے بعد ٹوٹی پھوٹی بات چیت کے بعد ہر خود ہی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوئی ان سے کوئی توبہ کرنا چاہیں، کوئی جڑنا چاہیں جڑ جائیں۔ میں حیران رہ گیا، میں کہ میرے حضرت کی اپنی خانقاہ ہمارے بزرگوں کی سلسلہ نقشبندیہ کی، لیکن میں نے دیکھا یہ ہمارے اکابی حضرات کا اخلاص الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس یہ ہمارے بزرگ ہیں، بس ان کے سائے میں رہیں الحمدللہ۔ ہاں یہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اہل حق بزرگ حضرات ہیں، بس ان کے سائے میں رہیں اور بیٹھتے رہیں، یہ محبتیں سب کو ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں انشاءاللہ۔
حضرت شاہ ابو القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حرمدی رحمۃ اللہ علیہ، مریدین کا آپس میں ایسے محبت کا تعلق تھا، یعنی حضرت شیخ الاسلام حرمدی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ ہوتا، حضرت شاہ ابو القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سب پہنچے ہوتے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کن کے مرید ہیں نا مولا، آپس میں ایسا محبت کا تعلق۔ تو ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بس تھوڑی سی بات، 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ جیسے میرے حضرت فرمائے لگے، یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی لیں، ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ باقی اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے اور برکتوں سے بھر دے۔ آمین آمین۔ میرا کعبی حضرات دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ میرے اکابی حضرات تشریف فرما، ہمارے شیوخ میرے حضرت اغوث حضرت مولانا القدوس نقشبندی دام برکاتہ العالیہ، اور بھی میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دام برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دام برکاتہ العالیہ، اور حضرت مولانا معاذ صاحب دام برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دام برکاتہ العالیہ۔ میں سب کے ذکر خیر کروں، الحمدللہ مجھے اس وقت فوراً ذرا اس میں گرامی سب کے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن دل سب کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے ادب و احترام سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے تشریف لائے۔ یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بھائی مولانا خالد صاحب، مولانا خالد زبیر صاحب نے
جو ماشاءاللہ اس نے ایک یا اللہ مجلس کا انعقاد کیا اور بچے ہیں یہاں پر ہم اللہ تشریف لائے، یا اللہ ان سب خدمتوں کو، محنتوں کو، قربانیوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اکابی حضرات کے جہاں جہاں خیر کے سلسلے ہیں، دینی مدارس، مراکز، خانقاہیں، یا اللہ سب کی رونقوں قیامت تک قائم دائم فرما۔ ہمارے بزرگ یا اللہ ان کے روزی کے وسیلے ہیں، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہم اور ترمذی شریف جلد ثانی میں ایک حدیث گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جب بھی دعا کرو اس یقین سے کرو کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔